چاہت جو اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی بہرام کے سختی سے کہنے پر خاموش ہو گئی۔ تم یہ جھمکے پیک کر دو۔ بہرام نے اپنا کارڈ اس کی طرف سنجیدگی سے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن خان جی، یہ چاہت نے مزاحمت کرنا چاہی جو بہرام کی گھوری پر بند ہو گئی۔ اب آواز نہ آئے تمہاری۔ بہرام نے سختی سے کہا تو چاہت نے کس کے منہ بند کر لیا۔ بہرام نے اس آدمی سے بیگ پکڑا اور چاہت کو اپنے ساتھ لے آیا جو اب منہ بسورے ہوئے تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کے قریب بیٹھا وجود رو رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا تو چاہت نے اپنی قمیض کے بازوؤں سے آنسو پونچھ دیے۔ اس کے ہاتھ ہلانے سے چوڑیوں کی کھڑک خاموش گاڑی میں گونج اٹھی۔ آپ نے ڈانٹا مجھے خان جی، اس لیے رو رہی ہوں، چاہت نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ناراض سی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ بہرام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور مسکرا دیتا۔ تو جب میں نے تمہیں خاموش ہونے کا کہا تو تم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہت فوراً آنسو پونچھ کر اس کی جانب پلٹی۔ وہ اتنے مہنگے جھمکے تھے خان جی، اور آپ کوئی مہنگے نہیں تھے۔ چاہت، تمہاری پسند کی کوئی قیمت نہیں، اگر وہ لاکھوں کے ہوتے تو بھی تمہاری پسند کے آگے یہ کوئی قیمت نہیں تھی۔ بہرام کی بات پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی، جبکہ خوبصورت گال گلابی ہو چکے تھے۔ سب لے لیا یا کچھ اور بھی رہتا ہے؟ بہرام کی بات پر چاہت نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ پراندہ؟ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے پراندہ کیا کرنا ہے؟ تمہارے بال تو پہلے سے ہی لمبے ہیں۔ چاہت یہ جان کر مسکرا دی کہ بہرام اس پر غور کرتا تھا۔ لیکن ہیر پہنتی تھی نا، پراندہ اس لیے چاہیے۔ بہرام نے گہرا سانس لیا۔ تو واپس چلیں کیا؟ نہیں خان جی، دھاگے کا پراندہ دے کر کہیں گے نکالو لاکھ روپیہ۔ چاہت نے منہ بنا کر کہا۔ آپ میرے ساتھ بازار چلیں، وہاں سے لے لیں گے پراندہ۔ اور بہرام نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے کالج سے آ کر کھانا نہیں کھایا تھا تو بہت بھوک لگی ہے، کیوں نہ مل کر گول گپے کھائیں؟ چاہت نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ گول گپے؟ جی خان جی، کھا کر تو دیکھیں، آپ اپنے ہوٹلوں کا کھانا بھول جائیں گے۔ چاہت نے مسکرا کر کہا، جبکہ بہرام گہرا سانس لے کر رہ گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اسے بازار سے پراندہ بھی دلوا چکا تھا اور اس کے ساتھ گول گپے بھی کھا چکا تھا۔ اس سب کے بعد اس نے چاہت کو گھر واپس چھوڑ دیا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ بہرام کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ چاہت نے پوچھا۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی آؤں گا، بہرام نے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ میرے فنکشن پر آئیں گے نا؟ بہرام نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ دیکھیں خان جی، سب کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہے۔ میں نے بھی اماں کو کہا تھا ساتھ چلنے کو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ وہاں جا کر کیا کریں گی، تو پلیز آپ آ جانا۔ چاہت میں پلیز خان جی۔ بہرام اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس دن اس کی بہت زیادہ ضروری میٹنگ ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ امید دیکھ کر منع نہیں کر پایا۔ وہ جس کو
فرزام کے علاوہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ چاہت کھل کر مسکرائی اور پھر اپنا ہاتھ ہلاتے گھر کی جانب چل دی، اور اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بہرام بھی اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ فرزام کی آنکھ دوپہر کے 2 بجے کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پر پایا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اسے کل رات کا ہر پل یاد آیا کہ کیسے جیت کی خوشی میں اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پی تھی۔ وہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کیونکہ اس کے بابا کو اس سے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن نہ جانے کل رات ایسا کیا ہو گیا کہ وہ خود سے بنایا اصول ہی توڑ چکا تھا۔ ہے بیبی، اٹھ گئے تم؟ فرزام نے حیرت سے ایک لڑکی کو دیکھا جو تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑتی ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ کیا ہوا تھا کل رات؟ فرزام کے سوال پر اس لڑکی کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ تو تمہیں یاد نہیں؟ فرزام نے دانت کچا کر انکار میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں بیبی، تم نشے میں بہکے ہوئے تھے، اسی لیے ہمارا ہر حسین پل تمہیں یاد ہی نہیں۔ اس لڑکی نے فرزام کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی فرزام نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچا اور اسے بیڈ سے لگا کر لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ فرزام بولنے سے زیادہ گھررایا تھا اور اس کا یہ روپ دیکھ کر لڑکی سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فرزام، کیا کر رہا ہے تو؟ چھوڑ اسے۔ فرزام کے دوست گلریز نے فرزام کو پکڑ کر اس لڑکی سے دور کرنا چاہا، لیکن اس لڑکی کی گردن پر فرزام کی پکڑ مضبوط تھی۔ نہیں، اسے میرے قریب آنے کی سزا ضرور ملے گی۔ نہیں فرزام، وہ میرے ساتھ تھی، قسم سے تم تو یہاں آتے ہی سو گئے تھے۔ فرزام نے گہری نگاہوں سے گلریز کو دیکھا اور اس لڑکی کی گردن چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ اس سے کہہ دو کہ ایسا خیال اپنے دماغ میں بھی لایا نہ تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ فرزام نے فرش پر پڑی اپنی جیکٹ کندھے پر ڈالی اور جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں لینے کے بعد وہاں سے باہر نکل گیا۔ گلریز اس کے پیچھے آیا۔ ویسے تو اتنا ڈیشنگ ہے یار کہ جس لڑکی کو کہے گا وہ تیرے سامنے بچھ جائے گی، تو کیوں تو خود کو اس سب سے دور رکھتا ہے؟ گلریز کے سوال پر فرزام سگریٹ کا گہرا کش لے کر اس کی جانب مڑا۔ فرزام کا یہ وجود فالتو نہیں کہ کوئی بھی اس کے قریب آ جائے، یہ صرف اس کی امانت ہے جس پر اس کا حق ہوگا، بالکل جیسے اس کا وجود میری امانت ہے۔ فرزام کے فخر سے کہنے پر گلریز نے سیٹی بجائی۔ واہ یار، تو کون ہے وہ خوش نصیب جو ہماری بھابھی بنے گی؟ فرزام کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سگریٹ نے پھر سے مغرور عنابی لبوں کو چھوا۔ وہ خوش نصیب وہ ہوگی جو اپنی پہلی نگاہ سے ہی دل میں اتر جائے گی، پھر وہ خود کی بھی نہیں رہے گی۔ ایسے چھپا لوں گا اسے سب سے میں۔ اف، اتنا جنون! کیا بنے گا اس معصوم لڑکی کا؟ فرزام نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا۔ فکر مت کر، کبھی نہیں جان پائے گا تو، کیونکہ جب وہ ملے گی تو چھپا لوں گا اسے سب سے، صرف اپنے لیے۔ اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور گلریز اس لڑکی کی قسمت پر ماتم کرتا رہ گیا۔ اس نے فرزام خانزادہ کا جنون بننا تھا۔ مناہل
ابھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ گھر میں کوئی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن ابھی اپنے دکھتے سر کی وجہ سے اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کمرے سے نکل کر کچن کی جانب جا رہی تھی جب اچانک سے کوئی اس کے سامنے آ گیا۔ مناہل سہم کر کھڑی ہو گئی اور نگاہیں اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنا چاہا جو اس کا راستہ یوں روک چکا تھا، لیکن اس شخص پر نظر پڑتے ہی مناہل کا سانس اس کے سینے میں اٹک چکا تھا۔ وہ اس بھاری بھرکم وجود اور سخت نقوش والے شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس وقت اس کے سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں، فیض ملک تھا۔ کیسی ہو مناہل؟ سب ملے مجھ سے، لیکن تم مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئی، فیض نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ مناہل تو بس خوف سے کانپتی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن فیض بھی اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتا اس کے قریب آتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ مناہل ہال کی دیوار سے جا لگی، لیکن فیض اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے سر کے پاس رکھ کر اس کا راستہ روک چکا تھا۔ جانتی ہو اتنے سال اسپین میں رہ کر کتنا یاد کیا میں نے تمہیں، کتنا یاد کیا میں نے اس رات کو۔ فیض نے ہاتھ بڑھا کر اس کے حسین چہرے پر آتی لٹ کو چھوا تو مناہل کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ فیض نے فوراً اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ مناہل جانتی ہو نا، چلانے سے سزا ملتی ہے۔ اس کی بات پر مناہل نے زور سے اپنی نم پلکیں بند کر لیں اور اپنی نجات کے لیے دعا کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شیزہ کی آواز پر فیض فوراً مناہل سے دور ہوا اور گھبرا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس مناہل بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کا حال پوچھ رہا تھا، فیض نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن شیزہ دونوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے روم میں جاؤ مناہل۔ مناہل نے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگنے کے انداز سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شیزہ فیض کے قریب آئی۔ مناہل میری بھتیجی ہے فیض، اور اس لحاظ سے ہماری بیٹی کی طرح ہے۔ فیض نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ شیزہ کے کندھے پر رکھا۔ جانتا ہوں میں یہ بات شیزہ، تو بہتر ہوگا اس بات کو یاد رکھیں آپ، شیزہ نے سختی سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ الطاف کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف مڑے۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر شیزہ بوکھلا گئی۔ جی بھائی، سب ٹھیک، کہ بس کافی عرصے کے بعد آئے ہیں نا فیض اسپین سے، تو ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کر رہی تھی۔ الطاف نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ فیض، تم میرے پاس آ کر ذرا میری بات سنو گے؟ اتنا کہہ کر الطاف اپنے کمرے کی جانب چل دیا اور فیض بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ فیض اپنا چھوٹا سا بزنس بہت پہلے ہی الطاف کے بزنس کے ساتھ جوڑ چکا تھا اور کافی سالوں سے اسی کے سلسلے میں اسپین رہ رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا یہاں آنے سے پہلے بہرام خانزادہ سے مل کر بات کرنا، کیا تم نے کی اس سے بات؟ کمرے میں آ کر الطاف نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بھائی، میں نے کی تھی بات، تو کیا جواب دیا اس نے؟ فیض نے اپنی نگاہیں گھمائی۔ کہتا ہے اسے کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے تو خود آ کر بات کریں۔ الطاف نے آئیبرو اچکا کر اپنے بہنوئی کو دیکھا۔ کچھ زیادہ ہی ہوا میں نہیں اڑ رہا بچہ؟ اڑے گا ہی بھائی صاحب، پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں میں پھیلا ہے اس کا بزنس۔ عروج کے دور میں کسی کے پیر زمین پر لگتے ہیں، لیکن اگر ہم نے جلد ہی کسی بڑی کمپنی کے ساتھ اپنا نام نہ جوڑا تو ہمارا زوال ضرور شروع ہو جائے گا۔ الطاف نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے
کہ ان کا بزنس آج کل لاس میں جا رہا تھا اور انہیں ایک بڑی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ کتنا اچھا ہوتا نا یہ دونوں بھائی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جل کر مر جاتے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ الطاف نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ارے یاد نہیں بھائی صاحب کیسے سلیمان خانزادہ کے گھر آگ لگ گئی جس میں وہ اور اس کی بیوی جھلس کر مر گئی، لیکن دونوں بچے بچ گئے۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج ان کی کمپنی ہماری کمپنی سے اوپر ہو کر ہمارے پروڈکٹ بکنے سے نہ روک رہی ہوتی۔ پہلے تو فیض کی بات پر الطاف خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ ان کا زندہ ہونا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، الطاف نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ بہرام خانزادہ ملنا چاہتا ہے نا مجھ سے؟ کل ہی میں اس سے اسلام آباد ملنے جاؤں گا۔ فیض نے گہری نگاہوں سے الطاف کے چہرے پر شیطانی دیکھی۔ کیا سوچ رکھا ہے آپ نے بھائی صاحب؟ الطاف کے چہرے کی مسکان گہری ہو گئی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ فیض فکر مت کرو، میرا یہ چالاک دماغ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ الطاف نے فیض کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر آ گیا، لیکن دھیان ابھی بھی الطاف کی باتوں پر ہی تھا۔ وہ جاننے کے لیے مرا جا رہا تھا کہ اس کے سالے کے شیطانی دماغ میں کون سا منصوبہ چل رہا ہے۔